بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا تفسیری خلاصہ پیش خدمت ہے۔ دوسرے پارہ کے اہم مضامین میں تحویل قبلہ ہے، بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے، عبادت و عقیدہ کی وضاحت کی گئی ہے، آیت بر ہے اور ابواب بر، اور اسی طرح قصہ تعاون ہے، قصہ حضرت طالوت ہے اور تبرکات کی بات ہے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے 16 یا 17 ماہ تک ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو، تو اللہ کریم نے آپ کی آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ سفر و حضر میں دوران نماز چہرہ اب خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی ہوگا۔ اس مقام پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل اہمیت کسی جہت کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کی طرف توجہ اس کو حاصل ہے، اور ہر طرف وہی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی رضا مقدم ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ کریم نے فرمایا جدھر ہے محبوب آپ کی رضا ہوگی ہم قبلہ ادھر کر دیں گے۔ اس میں وجاہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بعثت بے مثل و بے مثال احسان ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اصل نیکی اس کا بھی بیان اس میں موجود ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ شہداء کی بات کی گئی ہے۔ شہید زندہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء کرام کی حیات ان سے کہیں افضل والا ہے۔ اصل نیکی کی بات کی گئی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا اصل نیکی نہیں، بلکہ اصل نیکی اللہ تعالیٰ پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، انبیاء پہ ایمان لانا ہے، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، سوال کرنے والوں کی مدد کرنا ہے، قیدیوں، غلاموں کو آزاد کروانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا اور پوری زندگی کو صحیح رخ سے ادا کرنا، یہ اصل نیکی ہے۔ اسی آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ آگے ابواب بر بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے دو حکم صفا مروہ کے حوالے سے بھی آیت مبارکہ ہے۔ یہ شاعر اللہ ہے، اور یہاں پہ طواف کرنا، اس میں بعض اشکالات تھے جو ختم کر دیے گئے کہ اس کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرام چیزیں جو ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، مردار، بہتا ہوا خون اور لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ جانور جس کو بوقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام جس پہ پکارا گیا ہو، ان کو حرام کیا گیا ہے۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو گناہ نہیں ہوگا، مگر حصول لذت کے لیے نہ ہو اور بقدر ضرورت ہو۔ قصاص پہ آیت مبارکہ آئی ہے کہ قصاص زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اس لیے کہ جس وقت کسی معاشرے سے قصاص اٹھ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ انارکی پھیل جاتی ہے، تو قصاص سے پورے معاشرے کی زندگی ہے، اور اگر گھر والے معاف کر دیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، ورنہ مقتول کے ورثاء چاہیں تو عدل کے لیے قصاص لے سکتے ہیں۔ وصیت کا حکم ہے، جب کسی کو اپنی موت کا قریب آنے کا احساس ہو جائے تو لازم ہے کہ مال کے بارے میں وصیت کرے۔ آگے روزے کا چیپٹر ہے، روزے فرض کیے گئے، رمضان المبارک، اس کا تذکرہ ہے۔ مسافر اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت ہے۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع اس کو جائز قرار دیا گیا، دن میں نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز ہے نہ دن میں۔ اسی طرح قمری تاریخ کا تذکرہ ہے، جہاد و قتال کا تذکرہ ہے، مسلمانوں پہ جہاد اور قتال فرض ہے، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے۔
یہ بھی ہے کہ جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں۔ آگے اسلام کے اہم رکن حج کی بات کی گئی ہے، اور حج کے حوالے سے اس کے مہینے مشہور ہیں، اور احرام باندھا جائے گا، اور عمرہ کسی سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت کی گنجائش بھی دی گئی ہے، اور جو مشرکوں نے بہت سی بدعات اس میں شروع کر لی تھیں ان سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح بعد مشرکین مینا میں جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد پہ فخر کیا کرتے تھے، انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، آباء و اجداد پہ فخر یہ باتیں نہ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مرتد کے احکام ہے یہاں پہ کہ جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ شراب اور جوا اس کو حرام کیا گیا ہے، لیکن پہلے بتایا گیا ہے کہ اگرچہ اس کے ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے نقصانات زیادہ ہیں۔ شراب چونکہ ام الخبائث ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، اور یہ مختلف مراحل میں جا کے پھر حرام کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی جو ہے اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مشرک مردوں اور عورتوں میں کسی صورت نکاح جائز نہیں ہے۔ کتابی عورت سے البتہ نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان مرد کا نکاح، اور کتابیہ کے ساتھ نکاح کی بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اہل کتاب کے عقائد آج کے اہل کتاب میں بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ازدواجی رشتہ کی بنیاد وہ دین پر ہے، حسب نسب، غنا اور حسن و جمال پہ نہیں، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ حالت حیض میں اس کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں جماع جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے میڈیکل بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپس میں بیٹھنا، اکٹھے کھانے پینا، دیگر معمولات وہ جائز ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی مسئلہ الہ بیان کیا گیا ہے کہ 4 ماہ تک جو شخص اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کے لیے، جس نے قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے گا، تو 4 ماہ اگر گزر گئے تو خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ طلاق سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ طلاق کے مسائل جس تفصیل سے یہاں بیان کیے گئے ہیں شاید کہیں اور نہیں بیان کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز کاموں میں قابل نفرت چیز وہ طلاق ہے، لیکن بسا اوقات اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا تو اسلام نے اس کے لیے اجازت دی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاق کے بعد بھی ممکن ہے، مگر 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ بعض لوگ عربوں میں 100 طلاقیں دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیا کرتے تھے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ حق مہر اگر شوہر نے بیوی کو دیا ہے تو شوہر کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر عورت خلا لینا چاہے تو پھر اسے حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں پہ حلالے کی بات بھی کی گئی کہ اگر کوئی طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے تو وہ پھر طلاق لینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ جو حلالہ کے نام پر نکاح موقت کیا جاتا ہے کہ آپس میں شرط طے کر کے اس کے کرنے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں، اور رضاعت جو ہے یہ اسلام چونکہ عدل اور احسان کا دین ہے، اس لیے مسائل رضاعت بھی اسلام نے بیان کیے ہیں، دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک مکمل۔
اسی طرح اگر طلاق ہو جائے تو پھر بھی عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی اور وہی زیادہ حقدار ہے۔ عدت جو ہے طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 3 حیض تک ہے، اور اگر شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اسی طرح اگر عورت جو ہے اس کو ابھی تخلیہ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر اس کی عدت نہیں ہوتی۔ آئسہ عورت جو ہے اس کی عدت 3 ماہ تک ہوتی ہے، اور اسی طرح جو شوہر فوت ہو جائے تو پھر 4 ماہ 10 دن تک ہے۔ زمانہ عدت میں پیغام نکاح جو ہے بھیجنا منع ہے، البتہ اشارے کنایے سے خواہش کا اظہار اس کی گنجائش ہے۔ جہاد کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور جو جہاد سے فرار ہوتے ہیں تو ان کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے، اور بعض امم سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ 2 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ طاعون کا قصہ ہے، ایک قوم کا تذکرہ ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں سے بھاگ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اور یہاں پہ ایک نبی کی دعا کا تذکرہ بھی ہے، جن کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعد اہل تقویٰ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اتنی وجاہت ہوتی ہے کہ وہ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے۔ دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے 313 کے لشکر کو، بہت بڑے لشکر پہ فتح عطا کی اور بڑے لشکر کو شکست دی۔ تو اس تذکرے کے اندر بھی بہت سا پیغام ہے، اور یہ بھی اس میں ہے کہ سیادت و قیادت جو ہے اس کا صحیح حقدار صاحب علم ہے اور قوت والا ہی ہے۔ علمی اور جسمانی طور پہ قابلیت سے ہی نظام سلطنت چلتے ہیں۔ اور یہاں پہ تبرکات کی بھی بات ہے کہ بنی اسرائیل کا گم شدہ تابوت ملنا، جس میں پروردگار کی طرف سے سکون قلب آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات جو ہیں ان کی بات ہے، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو قوم بنی اسرائیل کو واپس ملیں گے، یہ نشانی تھی۔ تو نیک لوگوں کے جسموں سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اہل اللہ کے تبرکات اور ان کے وجود کی برکتیں، ان کی دعاؤں کی برکتیں اور ان کی توسل کی برکتیں، اس کا تذکرہ بھی دوسرے پارے میں موجود ہے۔